الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعے کی نماز کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پڑھی، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان سب کو ایک دن فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ کسی چیز کی پیدائش یہ اس کی موت کی دلیل ہے۔ کوئی چیز وجود میں آئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے ایک دن وہ ختم بھی ہو جائے گی، فنا بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان تمام کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ ہماری اور آپ کی زبان میں جسے موت آ جانا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے۔ جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک ساعت وہ وقت پیچھے ہوتا ہے اور نہ آگے بڑھتا ہے۔ جو وقت اللہ نے مقرر فرما دیا ہے جس کی موت کا، اسی وقت اس کو موت آ جانی ہے، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو، ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو بھی یہاں آیا اس کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اب عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو یہاں سے جانے سے پہلے اس جگہ کی، اس دنیا کی تیاری کر لے جہاں اسے جانا ہے۔ انسان جب سفر میں جاتا ہے تو سفر میں جانے سے پہلے جہاں وہ جا رہا ہے اس کے مطابق تیاری کر لیتا ہے۔ وہاں اسے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کیا کیا چیزیں اسے وہاں چاہیے، وہ تمام ضروریات وہ پہلے سے اپنے پاس مہیا کر لیتا ہے، پہلے سے اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ تو ایک ایسا سفر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک ایسی دنیا جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، وہاں ہمیں جانا ہے۔ تو وہاں کے لیے ہمیں اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند نوجوان صحابہ تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ عقل مند انسان کون ہے، ہوشیار سمجھدار کون ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، کہ جو
موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے لوگ ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والے لوگ ہیں، اولئک الاکیاس، یہ لوگ عقل مند ہیں، یہ لوگ ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، ذہبوا بشرف الدنیا والآخرہ، یہ دنیا کی بھی شرافت اور عزت لے گئے اور آخرت میں بھی شرافت اور عزت ان کو مل جائے گی، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کو یاد رکھتے تھے اور اپنی موت کی تیاری کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث میں نے پڑھی، فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند انسان، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی پورا کرتا ہے، اس کی خواہشات بے لگام نہیں ہوتی ہے، اس کا نفس اس کے قابو میں رہتا ہے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور وہ انسان موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، موت کے بعد کی جو دنیا ہے، اس دنیا کے بعد جو ایک اگلی دنیا ہے، اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا رہتا ہے۔ یہ آدمی عقل مند ہے، ہوشیار ہے۔ اور بے وقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، عقل بے وقوف انسان کون ہے؟ بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کے مطابق عمل کر رہا ہے، نفس کی پیروی کر رہا ہے، نفس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پر امید لگائے ہوا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان عمل کچھ بھی نہ کرے، صرف ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کام وہ کر رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، عمل اس کا ویسا ہے، اور امید باندھے ہوا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیں گے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دیں گے، تو فرمائے یہ آدمی بے وقوف۔ اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات سے امید لگانی ہے، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے امید لگانی ہے کہ اللہ میرے اس عمل کے اندر جو کمی کوتاہی رہی ہوگی، اللہ اس کو معاف کر کے میرے اس عمل کو قبول کر لیں گے، میرے گناہوں کو بخش دیں گے، میری مغفرت فرما دیں گے، مجھ پر اپنا رحم اور کرم نازل فرمائیں گے۔ تو عمل کے ساتھ ساتھ اللہ پر امید لگانا، اللہ کی ذات سے امید رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا، یہ اچھے لوگوں کا اور نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ اور بے وقوف آدمی اپنے نفس کی خواہشات کو پوری کر رہا ہے اور اللہ پر پھر بھروسہ رکھ رہا ہے، اللہ سے امید لگائے ہوا ہے، فرمائے یہ آدمی بے وقوف ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان مبارک سے، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ خدا کا انکار کرتا ہو اور رسول کا انکار کرتا ہو، فرشتوں کا انکار کرتا ہو، جنت و جہنم کا انکار کر دیتا ہو، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا دنیا میں جو موت کا انکار کرتا ہو کہ اس کو مرنا نہیں ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ملے گا۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ موت اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو آ کر کے رہے گی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک اللہ نے اس جسم کے اندر روح رکھی ہے، اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، اس وقت تک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے آنے والی زندگی کی تیاری کر لیں، آنے والی زندگی کی تیاری کر لے، اپنی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے سمجھے، اس کو یاد رکھے۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں بیٹھے، ایک کہتے ہیں یا رسول اللہ جب صبح ہوتی ہے تو مجھے یہ امید نہیں رہتی کہ شام تک میں زندہ رہوں گا، ہو سکتا ہے شام سے پہلے پہلے میری موت آ جائے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جب میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں تو مجھے امید نہیں رہتی کہ 4 رکعت نماز بھی
پوری کر سکوں گا، ہو سکتا ہے اس کے درمیان مجھے موت آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حال یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پوری کر لیتا ہوں، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے امید یہ نہیں رہتی کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ تو یہ استحضار موت کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معصوم تھے، معصوم پیدا کیے گئے، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جن کے لیے اللہ نے اعلان قرآن کریم میں فرما دیا کہ آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی اگر کمی کوتاہی رہی اللہ نے اس کو بھی معاف فرما دیا، لیکن ان کے سامنے موت کا اتنا استحضار کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یقین نہیں کہ میں اس نماز کو مکمل کر سکوں گا یا نہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے موت کا اتنا استحضار کہ صبح ہوتی ہے تو شام کا انتظار نہیں کرتے، شام ہوتی ہے تو صبح کا انتظار نہیں کرتے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، اگر صبح ہے تو یقین رکھ نہیں ہونا چاہیے کہ شام تک میری زندگی رہے گی، اور شام ہو جائے تو اس کا یقین نہیں کہ صبح تک میری زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو اتنا استحضار موت کا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم اور آپ ہیں موت سے بے خبر ہیں، آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے عزیز قریب کا انتقال ہو گیا، کسی کا سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا، کوئی کسی طرح دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، اس کے باوجود ہمارے سامنے موت کا استحضار نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کی زندگی میں مستی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور لمبی لمبی ہماری خواہشات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ روزانہ ہم اپنے پیاروں کو زمین کے نیچے دفن کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دے رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ان کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اپنی موت کے لیے تیاری کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس کے لیے فرصت نہیں ملتی، ہمیں موت کا یقین نہیں آتا کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، موت کا استحضار ہمارے سامنے نہیں ہوتا، دنیا کی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں یہ فرصت نہیں ملتی کہ ہم ذرا بیٹھے اور سوچیں کہ جس طرح آج ہمارا کوئی عزیز قریب دنیا سے چلا گیا ہے، ایک دن میرا بھی نمبر آنا ہے، ایک دن مجھے بھی یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، ایک دن میرا بھی آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے ان اٹھتے ہوئے جنازوں سے۔ ہم اپنے سامنے لاشوں کو دیکھتے ہیں، جنازوں کو دیکھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان جانے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ وہاں جا کر کے انسان کو موت کی یاد آئے کہ جس طرح یہ تمام مردے زیر زمین دفن ہے، ایک دن مجھے بھی اس جگہ آنا ہے اور ایک دن مجھے بھی اس مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے، تاکہ موت کی یاد تازہ ہوتی رہے اور انسان پھر اس کے مطابق عمل کرتا رہے، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا رہے۔ تو ہر ایک کو موت آنی ہے۔ خلاصہ یہ عقل مند انسان وہ ہے جو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ وہ وقت کب آ جائے گا کسی کو معلوم نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، پانی کہاں برسے گا، کتنی مقدار میں برسے گا، کس اعتبار سے برسے گا کسی کو معلوم نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا، بچی پیدا ہوگی، لڑکا ہے لڑکی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ جانتا ہے کہ کل تم کیا کرنے والے ہو، کل تم کیا کرو گے، تمہاری کمائی کیا ہوگی، کیا عمل کرو گے، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور 5ویں چیز فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام ويعلم ماذا تكسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ 5ویں چیز کہ کسی کو یہ نہیں معلوم وہ کس زمین میں مرے گا، اس کی موت کس حالت میں آئے گی، کہاں اس کو موت آ دبوچے گی، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ تو علم والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم
اتنا تو معلوم ہے موت آنی ہے، لیکن کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو ایسی چیز کے لیے جو اچانک آ دھمکے گی، انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں سفر کرنا ہے 1 مہینے کے بعد، 1 مہینہ پہلے ہم ٹکٹ بک کرا لیتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے ہمیں 1 مہینے کے بعد سفر کرنا ہے، لیکن ٹکٹ اس کے لیے پہلے سے بک کرا لیتے ہیں، اس کے لیے تیاری پہلے سے کر لیتے ہیں۔ اور ایک ایسا سفر جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کب گاڑی آ جائے اور ہمیں اس میں بیٹھنا پڑ جائے، اس کے لیے تو آدمی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اگر ابھی ہماری موت آتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ والوں کی موت ایسی ہوا کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ کتاب میں ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا کہ کسی جگہ گئے اور وہاں کے کسی شخص سے پوچھا کہ یہاں مرنے کے لیے کوئی اچھی جگہ ہے کیا؟ تو انہوں نے بتایا تھوڑی دور پر ایک کنواں ہے، بہت شانت جگہ ہے، آرام والی جگہ ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ وہ اللہ والے وہاں گئے، لیٹ گئے، اپنا کفن اوپر تانا، تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کی روح نکل گئی۔ تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ہمیشہ تیار رہتے ہیں مرنے کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی ایک ایسے سفر پر جانا ہے جس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ہمارے چلنے کا وقت آ جائے، کب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس کے لیے ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لگا کر کے رکھنا چاہیے، نہ معلوم کس حالت میں ہماری موت آ جائے۔ آج ہماری زندگیاں کس چیز میں لگی ہوئی ہے؟ ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں، اور فلمیں دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور بیکار کی فضول چیزوں میں، لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اس حالت میں ہماری موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ تو انسان کو، ایک مسلمان کو ہر وقت اپنی موت کی اور آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہر وقت وہ اس کے لیے تیار رہے۔ تو آج ہمارے کسی عزیز قریب رشتہ دار کا انتقال ہو رہا ہے، کل کو ہمیں بھی وہاں جانا ہے، اب وہ عزیز قریب دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے اللہ نے ہمارے پاس راستہ کھول رکھا ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ہم ان کو اپنے نیک عمل کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے عزیز قریب والدین، دادا دادی، اس کے علاوہ اور دوست احباب رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ہمارے پاس اللہ نے راستہ کھول رکھا ہے، ان کے نام سے ہم صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، نفل نماز پڑھ کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ مردے انتظار کرتے رہتے ہیں، ان کی روح انتظار میں رہتی ہے کہ ہمارے عزیز قریب ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کریں گے، ہمارے عزیز قریب ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے، ہمارے لیے ذکر و اذکار کا ثواب پہنچائیں گے۔ جب تک ان کے عزیز قریب رشتہ دار وارثین ان تک ایصال ثواب نہیں پہنچاتے، وہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں۔ اور جب کوئی بھی ان کا عزیز قریب، کوئی رشتہ دار یا ان کی اولاد یا ان کا کوئی بھی وارث جب ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، وہ ایصال ثواب ان کو پہنچتا ہے، تو ان کی روح خوش ہو جاتی ہے کہ میں نے جن کے لیے دنیا میں کمایا، جن کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، آج مرنے کے بعد وہ میرے کام آ رہے ہیں۔ تو ہمارے عزیز قریب کو انتقال کر گئے، والد صاحب چلے گئے، والدہ چلی گئی ہے، یا اور خاندان کے دوسرے لوگ چلے گئے، ان کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام ان کے نام سے ہم کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے شعبے ہیں، دین کے کسی بھی شعبے میں ان کے لیے ہم نیک کام کریں گے، ان کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ اس کے لیے کوئی متعین طریقہ نہیں، ہم نے اپنی طرف سے جو طریقے گھڑ رکھے ہیں، تیسرے دن اور 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن قرآن خوانی کرانی ہے، میلاد کرانا ہے، یہ ساری چیزیں بدعت ہے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت میں صرف ایصال ثواب کا ثبوت ہے۔ اب ایصال ثواب آدمی مختلف طریقوں سے کر سکتا ہے، وہ علماء سے مل کر کے معلوم کر لے، جیسا وہ بتائے اس کے مطابق پھر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔